وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس بابرکت دن کا صدقہ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اس بابرکت دن کا صدقہ جتنے بیمار ہیں رب سب کو شفا عطا فرمائے۔ جتنی میرے سمیت کسی کی نیک دعائیں ہیں میرا رب پائیں تن پاک کا صدقہ سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میری اور آپ کی بھی سنت اور طریقہ ہے، ہم کسی کے ساتھ دوستی رکھنا چاہیں، کسی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں تو ہم پہلے اسے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، وعدے کا وفادار ہے، پکا ہے، سچا ہے، پھر اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ میرے رب کا بھی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ وہ پہلے دیکھتا ہے بندہ سچا ہے، سچا ہے تو پھر اسے اپنی دوستی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ طریقہ ہے وہ آزماتا ہے، آزمائش رکھی ہے اس نے۔ فرمایا والا نبلونکم، ضرور 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 اسی آزماواں گے ایمان والے ہیں۔ کنہاں نوں؟ بولو بولو کنہاں نوں؟ ایمان والے نوں اسی آزماواں گے۔ من الخوف، کدی خوف دے کے، والجوع، کدی بھوک دے کے، ونقص من الاموال، کدی مال دی کمی دے کے، والانفس، کدی جان دی مصیبتاں دے کے، والثمرات، کدی پھلاں دی فراوانی دے کے۔ ہر لمحہ امتحان ہے۔ اگر خوف آ جائے، بیماری آ جائے کہ میں مر جاؤں، اے دی طرف آ جاندہ ہے، انہیں امتحان رکھیا ہے۔ جنوں چنگی صحت دیتی ہے او دے تے بھی امتحان ہے، جدے تے بیماری دیتی ہے او دے تے بھی امتحان ہے، جنوں بھوک دیتی ہے او دے تے بھی امتحان ہے، تے جنوں مال دولت دیتا ہے او دے تے بھی امتحان ہے۔ جنوں مال دولت دیتا ہے ویکھنا چاہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تے جنوں بھوک دیتی ہے ویکھنا چاہتا ہے کہ اے میرے فیصلے تے صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہر لمحہ امتحان ہے۔ عرض کی تھی اسی پوچھیا ربا امتحان کیوں رکھے؟ امتحان کیوں رکھے؟ تے آؤ سورہ عنکبوت فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ اگر لوگاں دا یہ خیال ہے کہ خالی زبان دے نال کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ اسی تینوں اپنا رب من لیا ہے، اسی تیرے تا ایمان لے آیا، ایک کافی ہے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اے تہاڈی خام خیالی ہے۔ جس طرح آج ساڈا خیال ہے کہ صرف زبان دے نال کلمہ پڑھی جائیے، بندہ مسلمان بھی ہے تے مومن بھی ہے، باقی معاملات دی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ خیال نہ رکھے ہو، ایک خام خیالی ہے۔ جن بھی میں رب منیا جے میں انہوں میدان دے اندر لیا کے انہوں آزمایا ہے، کدی کسے کھڑی دے اندر آزمایا ہے، کدی بھوک دے کے آزمایا ہے، کدی پھلاں دی فراوانی دے کے آزمایا ہے، کدی او دے نفس دے مصیبت دے کے آزمایا ہے، کدی بچیاں دی موت دے کے آزمایا ہے۔ ہر لمحے میں امتحان لیندا رہیا، یا اللہ یہ امتحان کیوں لینا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے تسی نہ سوچے ہو کہ صرف دونوں آزمایا گیا ہے، دوڑے تو پہلے بھی جتنے گزرے نے اساں نے انہاں نوں بھی آزمایا ہے۔ اے صرف ساڈے تے امتحان نہیں آئے، ساڈے تو پہلے جتنے گزرے نے سب تے امتحان آیا ہے۔ مالک آزمائش کیوں رکھی ہے؟ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزمائش رکھی ہے پتہ چل جائے سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ جدو رب یہ فیصلہ کر لینا تے جڑا عہدہ ہو جاتا ہے پھر انہوں اپنی دوستی دا سرٹیفکیٹ دے دینا۔ آج لوگ کہندے نے کربلا پائنتن باغ نو کربلا پیش آیا، سن کربلا پیش کیوں نہیں آیا؟
یہ سارے امتحان انہوں تے آئے نے، ساڈے تے کیوں نہیں آئے؟ بھائی بابا جتنا ایمان ہوئے گا اتنا ہی امتحان ہوئے گا، جتنا ایمان ہوئے گا اتنا ہی امتحان ہوئے گا۔ تو میرا ایمان اتنا ہی ہے، دیہڑی 5 واری کربلا پیش آ بندی ہے، توجہ نہیں جی فرمائی، دیہڑی 5 واری کربلا پیش آ جاندی ہے، مؤذن رسول مسجد کھلو کے اندر خی علی الصلاۃ خی علی الفلاح، آؤ کامیابی دی طرف، آؤ نماز دی طرف، تے ہن اے سی لگا ہوئے تے کمبل لیا ہوئے تے پھر بندہ صبح اٹھ کے مسیتی تے نہیں نہ ہوندا۔ رب نے نعمتاں دتیاں نے، اسی آندے ہاں کامیابی واسطے ہن کوئی تویز لب جائے نا تے بیڑے پار ہو جان گے۔ اے نماز والی کامیابی جڑا نا مولوی صاحب ساڈے بارے دی نہیں، اور جنہیں کامیابی دینی ہے وہ 5 واری اعلان کرندا ہوئے آ تے صحیح نا، تیرا آنا کام ہے، لین وچ لگنا تیرا کام ہے، پاس کرنا تو ساڈا کام ہے۔ لین وچ تے لگنا جس لین وچ میں چاہنا، چلو ولیاں دی سب وچ نہ، لین وچ تے لگنا جس لین وچ میں امتحان لینا۔ برادران اسلام جتنا مقام و مرتبہ ایمان دے اندر بلند و بالا آئے گا اتنا ہی امتحان بلند و بالا آئے گا۔ ہر بندے دا امتحان او دے درجے دے مطابق ہے۔ ولیاں دے سردار غوث العظم عبد القادر جیلانی جا رہے نے راستے دے اندر بادل ہوندے نے، بادلاں چوں آواز ہوندی ہے عبد القادر جیلانی میں تیرا رب بولنا پیا، آج تو بات نے عبادت دی چھٹی ہے، عبادت کر کے تو بڑا مقام پایا ہے۔ آج دا کوئی ننگ دھڑنگ پیر ہوندا، کوئی جناب والا کتی پشت ہوندا تے کہندا میں آج تو بعد عبادت دے چھٹی مل گئی جے۔ اوے او عام پیر نہیں، پیراں دا پیر غوث العظم دستگیر ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اوے لعنتی تو رب رحمان دی آواز نہیں، تو تے مردود شیطان دی آواز ہے۔ کہن لگا مردود تے ہاں لیکن بڑا مقام پائے جڑا میرے شر تو بچ گیا ہے۔ اس مقام دے اوتے تے کتنے آئے نے جنہاں نو میں واپس زیرو تے لا کے گیا، تین تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مردودہ پھر دوسرا حملہ کرنا پیا ہے، میرے علم نے نہیں میرے رب دے فضل نے بچا لیا ہے۔ تے آج کسی نے تھوڑا جے بندہ کہے نا تے او جناب پھر چنگا چوڑا ہو جاتا، ہاں جی ساڈے کول علم بہت سارا ہے، اور جدے چھٹاکی تے میں پہ آندا نا وہ ماسے بھی نہیں تے او جناب عالم نبیل تے فاضل جلیل تے معروف مذہبی سکالر تے پتہ نہیں کی بن گئے نا۔ ذات دی چھپکلی تے شتیرن جفے، قد چھوٹا تے چھلانگاں وڈیاں۔ اللہ اکبر، جتنا مقام بلند و بالا اتنا ہی امتحان بھی، بولو نا یار، کشتاں وچ بولنا جی تو پھر خالی ہنجن جی کر دیو، جنہوں شرم ہوندی ہے سر نیواں کر لو، تے جنہوں رب دا نام لین لگے شرم نہیں ہوندی ٹل آ کے تے چہرے تے مسکراہٹ رکھ کیا کو سبحان اللہ۔ ہاں جی خالی ساڈے ہی زور نہ لواؤ نا۔ ہو حسین دا کردار کنے اپناونا؟ خالی یہ حسین دا کردار نہیں کہ میں سنایا تسی رو لیا میں روا لیا، واہ نہیں، حسین دا جڑا کردار ہے وہ تے کربلا دی سر زمین دے اوتے بھی حسین نے ایک سجدہ قضا نہیں کیتا ہے۔ اے حسینی کردار ہے۔ جتنا مقام بلند و بالا اتنا ہی امتحان بھی۔ حضرت غوث العظم جتنا مقام بلند و بالا اتنا ہی امتحان بھی بلند و بالا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صرف نبی نہیں جد الانبیاء نے رب نے کتنا امتحان لیا جدو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے خلیل میرا یار ہے میرا دوست ہے، پھر کدی نمرود دے نال ٹکرا دیتا ہے، کدی اگ دے اندر سٹوا دیتا ہے، کدی اپنے پتر دے گلے تے چھری چلوا دیتی ہے۔ اے جتنا مقام بلند و بالا ہے اتنا ہی امتحان بھی بلند و بالا ہے۔ آؤ زکریا علیہ السلام اللہ دا نام لا رہے نے تے سامنے آرا چلدا پیا ہے، لوگاں نے کہا اللہ دا نام لانا چھڑ دیو یار تیرا کے چیر دیاں گے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا او ظالمو زکریا دی ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہوندی تے رب دے نام تے قربان کر چھڈنی۔
جتنا مقام بلند و بالا ہے اتنا ہی امتحان بھی بلند و بالا ہے. کدی انج نہیں ہویا 5ویں والے دا امتحان 10ویں والے دے مطابق ہو جائے, 10ویں والے دا امتحان ایم اے والے دے درجے دے مطابق ہو جائے. نہیں نہیں, ایم اے والے دا امتحان او دے درجے دے مطابق ہے, 10ویں والے دا امتحان او دے درجے دے مطابق ہے, 5ویں والے دا امتحان او دے درجے دے مطابق ہے. اور نہ میں اکھاں کھولن واسطے عرض کراں, شاگرد دا امتحان ہور ہوندا ہے, استاد دا امتحان ہور ہوندا ہے, مرید دا امتحان ہور ہوندا ہے, پیر دا امتحان ہور ہوندا ہے, غیر صحابی دا امتحان ہو رہے, صحابی دا امتحان ہو رہے, صحابی دا امتحان ہو رہے, نبی دا امتحان ہو رہے, عام جنتی دا امتحان ہور ہوندا ہے, جنت دے سردار حسین دا امتحان ہور ہوندا ہے. عام جن نے جنت میں جانا ہو دا امتحان ہو رہے, تو جنہوں جنت دی سرداری دینی ہے پھر وہ دا امتحان بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. اور عام بندہ پولیس سے بھرتی ہوئے تے چھوٹا جہا پرچہ لیندے نے, اور تے جنہوں اسسٹنٹ کمشنر لانا ہوئے پھر وہ دا پبلک سروس کمیشن دا امتحان لیندے نے. کی خیال ہے؟ تے جنہوں عام جنتی جانا ہوئے وہ دا امتحان ہوئے تے پھر جنت دے سردار دے امتحان ہوئے تے پھر گھبرا کیوں جانا؟ اور آج اس دنیا دے امتحان دے اندر دارالامتحان ہے, تسی میں 24 گھنٹے امتحان دے اندر بچن برفی لا کے دیو, انہوں آزماؤ, کھان لگے انہوں کہو پتر نہ کھا, جے پتر کہے اپا لا کے دیتی ہے میں دیتے تھکدا بھی نہیں, وہ پتر حق ادا کرے گا. تے جڑے کہے اپا لا کے دیتی ہے میں کھانی ہے, وہ پتر لالچی نکلے گا. وہ دنیا دی نعمتاں دے اندر خدا نو بھول جان والے ہو, اس امتحان دے اندر فیل ہو رہے ہو, کامیاب ہوئے. جڑا دا دنیا دا کام چلے نہ چلے رب دی یاد نہیں رکنی چاہیے. فیل ہو رہے ہو اس امتحان دے اندر. اسی سمجھا کہ اسی کامیاب ہو رہے ہیں, اسی سمجھا جے دے کول 4 پیسے آ گئے نے ایک کامیاب ہے, وہ امتحان ہے وہ دیتے. اور جے دیتے غربت آئی ہے اسی سمجھا ہی دیتے بڑی بڑی آزمائش آ گئی ہے, اور یار وہ دا امتحان بھی جاری ہے, وہ دا بھی امتحان جاری ہے. برادران اسلام جتنا مقام و مرتبہ بلند و بالا اتنا ہی امتحان بھی بلند و بالا. آنا سنو حسین ابن علی دا مقام کیے, میرے پاک نبی نے فرمایا تواڈی طبیعت اکتا جاوے, باغ دے اندر جان دیو, باغ دے اندر پھل توڑ دیو, پھل توڑ کے سن دیو, تواڈی طبیعت نو قرار آ جاندا ہے. میں محمد دی طبیعت جدو بے چین ہو جاندی ہے, میں اپنے بیٹے حسن و حسین نو گود دے اندر لے کے سننا میری طبیعت نو قرار آ جاندا ہے. دوسری حدیث کے اندر فرمایا الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے. یا حسین نو باغی کہنا چھڑ دے یا پھر جنت منگنا چھڑ دے, اے دے حسین نو باغی کہنا ہے, او تو کہنا ہے میں جنت جانی ہے, پھر او جنت نہ لبنی. اگر جنت لینی ہے تو پھر جڑی شداد بنائی ہے او ڈھونڈ, یا جڑی سرگودے دے کول چنیوڑ دے کول جنت دے او ڈھونڈ. اگر اس جنت دے اندر جانی تے اے جنت مصطفیٰ دیئے, سرداری حسین دیئے. سرداری کی دیئے تے حسین نال پنگے بھی تو پھر جنت بھی, دو کام تھے نہیں نہ ہوندے. یا پھر حسین نال عداوت چھاڑ دے, محبت کر لے. جے جنت چاہی دی تو جے جنت نہیں چاہی دی تو پھر جنت دوجی لبنی ہے, یہ جنت نہیں لب دی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کی ہے کہ وہ جنت دے, بولو بولو جنت دے سردار نے. آپ مدینہ منورہ نے, مدینہ منورہ دے اندر ایک عام بندہ مومن دی محبت آئے عالم ہے جڑا حج عمرہ کر کے آئے ہو, وہ میری بات دی تصدیق کرن گے. جدو آخری تاریخاں ہونی گا نا, آخری تاریخاں بندہ مکے نہ ہوئے مدینے ہوئے تو پھر گنبد خضرا ہوئے. یار ساڈا تو ایمان ہے تو تسی پھر بھی کشتہ میں سبحان اللہ کی. اوے سامنے میں ایسے تو لوائیے کہ جڑے مندے نو بھی جڑے نہیں مندے انہوں نے بھی پتہ لگے. او میرے پاک مصطفیٰ دا فرمان لکھے ہے گنبد خضرا تے جاؤ, آج بھی لکھیا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اور میرے نبی نے فرمایا جن نے آ کے میری قبر دی زیارت کیتی ہے او دے تے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. اور لکھی ہے جن جتھے لکھی ہے انجی اوتھے بھی لکھی ہے. بندہ ہوئے مدینے تے آخری تاریخاں ہون, اوتھوں واپسی آنا ہوئے, خدا دی قسم حاجی تے اوتھے دھاڑا مار کے روندے نے سونے ربا مصطفیٰ دی اس چھان دے اندر لیا کے ہونے تو کڑنا پیا, موت کیوں نہیں دے چھڑ دا.
لوکی تھاڑا مار کے روندے، ایک عام گناہگار بندے دا یہ عالم ہے. لیکن پیر جماعت علی شاہ بڑی شان تے بڑی آن والا پیر ہے. ایک ڈبیاں پیران دے وانگو نہیں، بڑی محدث والا بڑی شان والا پیر ہے. پیر جماعت علی شاہ فرماندے نے لوگو جدو میں حج تے گیا مدینے گیا، ایک چھوٹا جہا بچہ ہے جڑا مسجد نبی دی دیوار دے نال ٹک ٹکی لگا کے ٹیک لا کے گنبد خضرا پیا ویندا ہے. آپ فرماندے نے میں اودے کول گیا، کول جا کے میں گیا پتر انج لگدا ہے نہ تیرا گھر ہے نہ تیرا بار ہے نہ تیری ماں ہے نہ تیرا باپ ہے. او بچہ میری آنکھاں میں جکھاں با کے کہندا ہے بابا جی سچ کہیا جے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ میرا گھر ہے نہ میرا بار ہے، میری کائنات دے اوتے سب کچھ موجود ہے تے مدینے دا دربار ہے. سبحان اللہ. پیر جماعت علی شاہ فرماندے نے لوگو میں اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا، پیار کیتا ہے تے میں سمجھ گیا ہے میرے نبی دا عاشق ہے. فرمایا پتر آ چل میرے نال. میں انہوں الگ تھلگ کے ہوٹل دے اندر لا گیا، وہ تے کھانا کھلایا. کھانا کھلان تو بعد فرماندے نے میں کیا پتر چل تو میرے نال پاکستان، میں اپنی گدی دی بھی بٹھاواں گا، میں اپنے حق دا وراثت دیاں گا، وراثت دا حق بھی دیاں گا. دنیا دی جیڑی نعمت دا تو کمے گا پیر جماعت علی شاہ تیرے قدماں دے اندر رکھ دے گا. چل تو میرے نال پاکستان. پیر جماعت علی شاہ فرماندے نے لوگو اللہ دی قسم ہے جدو میرا یہ مکالمہ ختم ہویا ہے، جدو میری گل ختم ہوئی ہے، وہ بچہ میری آنکھاں دے اندر آنکھاں با کے کہندا ہے بابا جی ساریاں نعمتاں دا گل کیتی جے، ذکر کیتا جے، اے تے دسو اے گنبد خضرا بھی نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پیر جماعت علی شاہ کہندے نے لوگوں میں رو کے کیا بچہ اے تے مدینے دی قسمت پاکستان دے اندر نظر نہیں آئے گا. او بچہ رو کے کہندا بابا جی دنیا دیاں نعمتاں نہیں چاہیدیاں، اگر چاہیدا ہے تے صرف سونے دا دیدار چاہیدا. اللہ اکبر. زندہ باد. دکھ ہویا میں تواڈے نعرے تے وہ بابا ہو گئے تے پتہ نہیں وہ غصہ کر جان بھی میں بابا نہیں جوان ہی آندے نے تے اتنا زور تے تسی سارے جدو آپ نے ویکھیا کہ ایک عام بندہ مومن دی محبت دا مدینے نالے عالم ہے یار، پھر حساب تے لانا حسین دی محبت دا عالم کی ہوئے گا؟ بندہ گجرات دا بڈھے والے خود پیدائشی ہوئے نا تے امریکہ بھی ٹور جائے، خدا دی قسمیں امریکہ پاویں سب کچھ مل جائے پر بڈھے والے خود ضرور یاد آوے گا. کیوں؟ وہ جڑی جائے پیدائش ہوندی ہے بندے نہیں بھولدی. پھر ویکھتے سیدنا حسین ابن علی کتنی محبت تو ہاتھ چک کے جا رہے ہیں. رات دی تاریکی ہے، حسین ابن علی دی ولادت مدینہ منورہ دے اندر ہوئی ہے. بچپن جناب والا اپنے نانا مصطفیٰ دی گود دے اندر لوریاں لا کے گزری ہے. مصطفیٰ کریم دے کندیاں دے سوار ہو کے زلفاں نال کھیڑدیاں گزری ہے. اے مدینہ منورہ ہوئے جتھے اپنے نانا دا مصطفیٰ دا گدی تے آستانہ موجود ہے، منبر تے مصلی موجود ہے، لیکن اما فاطمہ الزہرا دا مزار بھی موجود ہے، اپنے بھائی حسن مجتبی دی آخری آرامگاہ بھی موجود ہے. آج کتنے پیر نے جڑے اپنی گدیاں سنبھال کے بیٹھے نے، تسی بھی کہندے ہو اے پیراں دے چہرے تے بڑی رونق ہوندی ہے، لیکن امام دے چہرے تے رونق نہیں ہوندی. یار جنوں 40 دن مکھن کھوایا جائے کٹن بھی کھوایا جائے او دے چہرے تے بھی تے رونق آ جاندی ہے. امام نوں 5 وقت تسی آ کے چھڑکیاں دینیاں ہوندیاں نے. میں کہیا کوئی گل نہیں، اے منظر تے مقام بڑا پرانا چلدا آ رہا ہے، اے امام دے نال سلوک آئے تے نہیں ہو رہا. امام حضرت علی نو شہید کرن والا پہلی صف دے اندر مقتدی بن کے آیا ہے، حضرت فاروق اعظم نو قتل کرن والا مقتدی بن کے پہلی صف دے اندر آیا ہے. امام حسن مجتبی نو نماز نہ پڑھن دین والا مصلی کھچن والا مقتدی پہلی صف دے اندر آیا ہے. اے آل رسول دے امام نے انہاں دے نال مقام و مرتبہ کیتا گیا. اسی کہڑے باغ دی بولیاں آؤ نہ سننا.
حسین ابن علی نے یہ ساری محبتوں تو ہاتھ چکے جا رہے ہیں. اے دل حسین تیرا کی حال ہے؟ اپنے نانے دا آستانہ بھی چھڑ دیتا ہے, گدی بھی چھڑ دیتی ہے, اپنی اماں فاطمہ الزہرا دا آخری مزار بھی چھڑ دیتا ہے, اپنے بھائی حسن مجتبی دی آخری آرامگاہ بھی چھڑ دیتی ہے. یہ ساری محبتاں چھڑ کے جا رہے ہیں. میں سوال کیتا اے دل حسین تیرا کی خیال ہے؟ آواز آندی ہے ساری محبتاں چھڑنا گوارا ہے, پر اپنے نانے دی دین نو بے سہارا چھڑنا گوارا نہیں ہے. اپنے نانے دے دین نو بے سہارا چھڑنا گوارا نہیں ہے. حضرت حسین ابن علی نے ساری محبتاں چھڑ کے مدینے دیاں تے رات دی تاریکی وچ چھڑ کے جا رہے ہیں. علماء کہندے نے جدو آپ مسجد نبی تو کے گئے نے تے مدینے دی گلی چ مڑن لگے نا اتھوں مڑے نے کہ جتوں ایک دن زندگی دے اندر کھیلدیاں جدو گلی دے موڑ تے گئے نا تے پچھو نانا مصطفیٰ ڈھونڈ دے جدو ویکھیا تے حسین گلی مڑن لگا تے پچھو پھر نانا مصطفیٰ نے آواز دیتی ہے حسین, جنہوں سمجھ آئی ہے وہ بولے. اور آج بھی بندہ گھر جائے نا تے کدی باپ دی یا ماں دی یا کسی نانے دی یا بھرا دی کوئی گل جڑا فوت ہو گیا ہوئے گل یاد آ جائے تے خدا دی قسم اسے وقت اکھاں نم ہو جاندیاں نا. حسین دا حوصلہ ویکھو, سب کچھ چھڑ کے جا رہے ہیں کدے واسطے؟ اس دین واسطے قربانی دیتی ہے جس دین نال تسی تے میں آج غداری کرتے ہیں, بے وفائی کرنے ہیں. تے نیا حسینی کردار ہے. حضرت امام علی مقام نے جدو گلی مڑن لگے تے پچھو آواز نہ آئی نا تے مڑ کے ویکھیا اج نانے نے آواز نہیں دیتی. مدینہ چھڑن لگے نے. کیوں چھڑن لگے نے؟ مدینہ دی حالات بدلتے جا رہے ہیں دن بدن. یزیدی لوگ کہہ رہے ہیں حسین ابن علی یزید دی بیعت کر لو دون مدینہ دا گورنر بنا دیاں گے. آپ نے فرمایا من گورنر ہی نہیں چاہیے, میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا. حالات بدلتے جا رہے ہیں. کچھ آئے یزیدی آ کے کہنے لگے حسین ابن علی بند کمرے دے اندر صرف ہاں کر دیو دون گورنر بنا دیں گے. اور جڑے آج تکیہ آندے نے اور تکیہ کرن والے ہو, حسین نے تے تواڈے مذہب دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں نے کہ تسی آندے ہو اہل بیت نے تکیہ کیتا. حسین ابن علی نے کہا اوے یزید دی بیعت دا مسئلہ بند کمرے دی گل نہیں, بلاؤ مدینے دے لوگاں نو اکٹھا کرو, میں بھی بلاؤ. جڑی گل ہوے گی اللہ اعلان ہوے گی, جڑی گل ہوے گی اللہ اعلان ہوے گی. کہ تم اتنا بڑا الزام لا چھڑنا مولا علی تے ادو شیر خدا بھی آنا ادو آنا آپ نے چھپ کے 3 صحابہ تو زندگی گزار چھڑی ہے. بھائی پتر اتنا شیر ہے پیاندا جڑی گل ہوے گی اللہ اعلان ہوے گی, اور جنوں شیر خدا آنا وہ دے تے الزام لا چھڑے کہ انہیں چھپ کے زندگی گزار چھڑی ہے. وہ اہل بیت تکیہ نہیں کردے, اہل بیت جڑی گل کردے نے اللہ اعلان کردے. آپ نے فرمایا بلاؤ. جدو حالات بدلتے جا رہے ہیں آپ نے مدینہ چھڈن دا فیصلہ کیتا ہے تے صحابہ اکرام نے کہا حسین ابن علی رو, تواڈے جڑا بھی آئے گا پہلے صحابہ طرف آئے گا پھر تواڈی طرف آئے گا, نہ جاؤ. آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی نے اپنی جان دے کر میرے نانا مصطفیٰ دی عزت شہر دی عزت نو بحال رکھیا. حسین بھی چھڑ دے گا, نانے دی شہر دے اندر کوئی خون خرابہ نہیں ہون دے گا. برادران اسلام حضرت امام حسین نے آپ نے مدینہ چھڑیا, مکہ مکرمہ دے اندر آئے نے. جدو مکہ مکرمہ دے اندر آئے نے کوفیاں دے خط آنا شروع ہو گئے نے. ایک روایت دے مطابق 12,000 خط آئے نے, ایک روایت دے مطابق 18,000 خط آئے نے, ایک روایت دے مطابق 40,000 خط آئے نے. خط لکھی جا رہے نے, خط لکھی جا رہے نے. خطاں دے اندر لکھ دے کی پے نے اے حسین ابن علی جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, کوفہ آ جاؤ, اسی تواڈی بیعت کریں گے. ایک خط وجہ لکھیا ہے جڑا خط لکھ دے نے حسین ابن علی اگر تسی کوفہ دے اندر نہ آئے اسی مجبور ہو کے یزید دی بیعت کر لے. کل قیامت دا دن اگر رب نے پوچھیا تے اسی کہہ دیاں گے سنیا ربا اسی تیرے نبی دے نواسے حسین ابن علی نو بلایا, حسین ابن علی ساڈی بیعت کرن واسطے نہ آیا, اسی مجبور ہو کے یزید دی بیعت کیتی ہے. حسین ابن علی سن لا پھر کل قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر تے مصطفیٰ دی عدالت دے اندر قربان تیرا ہوئے گا, ہاتھ کوفیاں دے ہون گے. جدو امام علی مقام نے خط پڑھیا
آپ نے جان دا ارادہ فرما لیا. صحابہ نے آ کے روکیا, آپ نے گیا. صحابہ کہندے نے حسین ابن علی نہ جاؤ, کوفہ والے وفادار نہیں, انہاں تواڈے باپ علی نے بلایا, آپ مولا علی نے بلا کے شہید کر دیتا ہے. انہاں تواڈے بھائی حسن مجتبی نو بھی بلایا, انہاں نو بھی شہید کر دیتا ہے. تسی نہ جاؤ, انہاں تے اعتبار نہ کرو, اے وفادار نہیں, وفا دے قابل بھی نہیں, اعتبار دے قابل بھی نہیں. آپ نے فرمایا جڑا انہاں خط لکھیا ہے, اگر حسین دی جان جاندی ہے تے جائے, پر کل قیامت دے دن نانے مصطفیٰ دے سامنے شرمندگی نہ ہوئے. انہاں جڑا خط لکھیا ہے میری جان جاندی ہے تے جائے, میں نہیں چاہتا کل قیامت دے دن میں اپنے نانے مصطفیٰ دے سامنے شرمندہ ہوا. صحابہ نے مشورہ دیتا ہے جان تو پہلے اپنا ایک مشیر وزیر سفیر بھیج لا. فیصلہ کیتا گیا, حضرت مسلم بن عقیل نو سفیر بنا کے بھیجیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل گئے نے کوفہ دے اندر گئے نے, جا کے اعلان دسیا ہے. جدو اعلان سنایا, اعلان کی کیتا لوگوں میں مسلم بن عقیل حسین ابن علی دا چاچا زاد بھائی ہاں. لوگوں نے کہا کوئی گل نہیں, تسی ساڈے واسطے بھی مسلم بن عقیل حسین ابن علی ہو, اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنے ہاں. 18,000 بندے نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی. 18,000 کوفہ والیاں نے بیعت کیتی ہے. حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر کے کہندے کی نے اسی مران گے بھی حسین نال, جیاں گے بھی حسین دے نال, اے وعدہ کرتے پے نے. حضرت مسلم بن عقیل نے جدو کوفہ والیاں دی محبت ویکھی ہے تے خط لکھیا ہے. خط کی لکھ دے پے نے, حضرت حسین ابن علی نے خط لکھیا ہے, اے حسین ابن علی میرے چاچا زاد بھائی کوفہ والے بڑے وفادار نے, کہندے نے اسی مران گے حسین دے نال, جیاں گے حسین دے نال, حالات بڑے اچھے نے, تسی آ جاؤ. یارو اے معاملہ جدو گزریا ہے, جدو معاملہ گزریا ہے, قاصد کوفہ دے اندروں نکلیا ہے, حالات بدل گئے نے. یزید نو پتہ چلیا ہے کوفہ دے اندر حسین ابن علی دی بیعت ہو رہی ہے. کوفہ دا گورنر بشیر بن نعمان اہل بیت دا بڑا محب ہے, انہیں کوئی ایکشن نہیں لیا, انہیں اہل بیت دے نال بڑی سپورٹ کیتی ہے, محبت کیتی ہے. جدو یزید نو یہ گل پتہ چلی ہے, انہیں جناب والا فوراً گورنر بدلیا ہے. جس طرح آج بھی لوگ گورنر بدل لیندے نے, جس صوبے دے اندر اپنے معاملات کرنے ہوندے نے اوتھے گورنر اپنا لا لیندے نے, جس ضلع دے اندر کام کرنا ہوئے اوتھے ڈی پی او اپنا لا لیندے نے, جتھے تھانے دے اندر کام کرنا ہوئے اوتھے ایس ایچ او اپنا لا لیندے نے. اے دنیا دا نظام ہے, آج دا نہیں چلدا آ رہا, اے یزیدی نظام ہے, بڑے عرصے تو چلدا آ رہا ہے. لوگ شریف کسدے جا رہے ہیں, پسدے جا رہے ہیں. ویکھو نا یزید نے کی کیتا, بصرہ دا گورنر ہے, بصرہ دا گورنر دا نام کی عبید اللہ بن زیاد دا پتر ابن زیاد ہے. یہ ہن بصرہ آلو کوفہ آوے, اے راستہ سدھا ہے, الگ راستہ ہے, لیکن انتہائی شاطر تے چلاک آدمی ہے. انہیں ویکھیا کہ کوفہ والے تے حسین ابن علی دا راہ پہ ویکھدے نے, اگر میں کوفہ دے اندر اس راستے تو جاواں گا کوفہ والے میں داخل نہیں ہون دیں گے. انہیں کی کیتا, انتہائی چلاکی دی ہوشیاری دے نال حجاز مقدس دی طرف آیا ہے, عربی لباس پایا ہے, اپنے چہرے تے نقاب کیتا ہے, 20 بندے تھوڑے جے لے کے ایک قافلہ لے کے عربی لباس پا کے مغرب تے شام تو بعد جناب والا کوفہ دے اندر داخل ہویا ہے. اے حسین دا حلیہ بنا کے گیا ہے. میں اسے واسطے تے کہنا اوے ہر حسین حسین کرن والا سچا نہیں جی ہوندا. تن آج لوگ حسین دا محب ہو کے تن دھوکا دین دی کوشش کردے نہیں, او حسینی نہیں ہوندے, او یزیدی ہوندے نہیں. یزیدیاں دا رول ہے کہ حسین دا لہجہ بنا کے, حسین دا کردار اپنا کے, حسین دا لباس اپنا کے تن دھوکا دیندے نہیں. ہن کی ہویا, شام دے ٹائم اندھیرے دے اندر جدو آیا ہے حسین ابن علی دے لوگ راہ پہ ویندے نے, کوفہ والیاں کی آکھیا مرحبا بالحسین, خوش آمدید اے حسین ابن علی, خوش آمدید. دل ہی دل دے اندر کڑدا جا رہا ہے. گورنر ہاؤس دے اندر گیا ہے, گورنر ہاؤس دے اندر جا کے جدو اپنا لباس اتاریا ہے, اپنا نقاب اتاریا ہے, نقاب اتار کے کہنے لگا لوگو میں حسین ابن علی نہیں جے, میں عبید اللہ بن زیاد دا پتر ابن زیاد جے. سن لو میرا اعلان جے, جڑا حسین دی بیعت تے ہوتے ہن شام ہو گئی ہے, جدو صبح ہوے گی جڑا حسین دی بیعت تے رہے گا گردن او دی ہوے گی, تلوار ابن زیاد دی ہوے گی. ایک دھمکی کرائی ہے, ایک دھمکی تے اے شیعہ نے علی اے چھڑ گئے نے, آہستہ آہستہ سارے چھڑ گئے نے.
تے الزام کے دے تے لاندے نے صحابہ اکرام تے لاندے نے کہ صحابہ نے دفاع نہیں کیتا، اوے صحابہ نے تے غزوہ اوتے اوتے جدو آمنہ دے لال دی طرف ظالمہ نے تیران دی برسات کیتی ہے، خدا دی قسم ہے صحابہ ہتھاں دے اندر جنگیاں پا کے حضور دے گرد گھیرا لا دیتا۔ مورخین نے محدثین نے لکھیا خدا دی قسم ہے جیڑا بھی تیر آیا یا صحابہ دے سینے میں لگا یا صحابہ دی پشت تے لگا ہے، مصطفیٰ دی طرف تے کوئی تیر ہی نہیں جان دیتا۔ تے انہیں ایک دھمکی کرائی ہے، جدو صبح ہوئی 18,000 مرید نے، 18,000 منن والے نے، 18,000 مقتدی نے، ایک دھمکی انہیں کرائی، آہستہ 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 سارے ساتھ چھڑ گئے نے۔ ظالمہ نے اتنا ظلم کمایا اور آپ ہی بلایا خط لکھ کے، پھر مرید بھی بنے مقتدی بھی بنے اور ہاتھ پہ چمدے نے، لیکن پھر ہاتھ چمن والا بندہ جدو دشمنی دے اتر آئے تو اس تو بڑا پھر دکھ کوئی نہیں۔ اور دشمن تے دشمن ہوں نا تے جدو اپنا دشمن بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ان ظالمہ نے دروازے بند کر لائے نے، گورنر ہاؤس جو مسلسل اعلان ہوندے جا رہے ہیں جس گھر دے اندر مسلم بن عقیل پایا گیا وہ گھر بھی غدار شامل کیتا جائے گا۔ ان ظالمہ نے دروازے بھی بند کر لے نے۔ اقل مکلا مسلم بن عقیل گلیاں دے اندر آج پھردا پیا ہے، جدے ہاتھے 18,000 لوگاں نے بیعت کیتی ہے، جڑے کہندے سن اسی مران گے بھی تواڈے نال جیاں گے بھی تواڈے نال۔ اج مسلم بن عقیل اقل مکلا پھردا پیا ہے، جدو تھکے ماندے دن دے پیاس دی شدت دے ڈال ہوئے نے، ایک گھر دے بوئے تے دیوار دے نال ٹیک لائیے بہ گئے نے، تے جدو اعلان ہویا ہے اس گھر دی خاتون بڑیا خاتون باہر نکلی تے ویکھیا ایک مسافر بوئے تے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑیا کہندی ہے اوے مسافر چل اٹھ چلا جا، آپ خاموش نے۔ دوجی میری کہندی ہے مسافر اٹھ چلا جا، جاندا کیوں نہیں؟ تیسری میری کہندی ہے اے مسافر تن کتنی دیر ہو گئی ہے پیاں دیاں اٹھ چلا جا، چل جاندا کیوں نہیں؟ آپ بے ساختہ بولے نے مائی دس میں کتھے جاواں، میں تے او مسافر ہاں جدا کوئی وطن ہی نہیں۔ ہن مائی کہندی ہے انج لگدا ہے تو ایسا مسافر ہے جدا کوئی اپنا ہی نہیں رہا کہ ہاں مائی میں وہی مسلم بن عقیل حسین ابن علی دا چاچا زاد بھائی ہاں، انہاں کوفہ والیاں نے من بلایا ہے، اج میرے تے اپنے دروازے بھی بند کر لے نے، دس میں کتھے جاواں؟ ہن بڑھیا مائی کہندی ہے آل رسول میں اپنے گھر دے دروازے تو نہیں نہ اٹھا سکدی، اندر آ جا۔ اندر لا گئی ہے بٹھایا، بڑی عزت و تکریم دے نال پانی دیتا ہے، نوکری کیتی ہے۔ اتنی دیر ہوئی ہے اس بڑھیا ماں دا پتر آیا، نام بلال ہے، نام تے بڑا چنگا ہے، لیکن ماں جنتی ہے پتر جہنمی ہے۔ جدو آیا کہ کہنے لگا ماں اے مسلم بن عقیل ساڈے گھر کیوں آیا ہے؟ اوے سنو بڑھیا ماں دے الفاظ تے سننا۔ ماں کہندی ہے پتر اج آل رسول دے فرد دی اے صدا سی کہ کوفہ دے اندر اج میری کوئی پناہ نہیں رہی۔ پتر اج مسلم بن عقیل نو اس نیت اس ارادے تے پناہ دیتی ہے، کل قیامت دا دن مصطفیٰ اپنی کملی دی پناہ عطا فرماوے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، یا علی اس واسطے پناہ دیتی ہے کہ اج آل رسول دے فرد نو پناہ دیاں گی، کل سونا قیامت دے دن اپنی کملی دی پناہ عطا فرماوے گا۔ ظالم گیا گورنر ہاؤس دے اندر جا کے دسیا اے مسلم بن عقیل تے ساڈے گھر دے اندر موجود ہے۔ فوجی آ گئے، مسلم بن عقیل سامنے آ گئے نے، فوج ہے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آ کے مقابلہ کردا، اور مقابلہ کنج کرے جدو مولا علی شیر دا پتر ہوئے تھے، خون رسول ہوئے تھے، پھر بزدل تے نہیں نہ ہوندا، اور جنہ شہادت تحفہ سمجھ کے قبول کرنی ہوئے پھر وہ گھبراندے نہیں۔ سامنے آگے فرمایا میں آسان کرنا، گرفتار کرنا اتنا آسان کام نہیں، جیڑا ہوندہ ہے پیڑ بکریاں دی طرح دور بھاگ جاندہ ہے۔ اشس بن نامی کہنے لگا مسلم بن عقیل آؤ اسی دون پناہ دینے ہیں، اسی پناہ لے کے دیاں گے۔ فرمایا انتہائی شاطر آدمی ہے، پناہ قبول نہیں کرے گا، لیکن آپ نو جھانسا دے کے گرفتار کیتا گیا گورنر ہاؤس دے اندر۔ جدو لایا گیا تے گورنر ابن زیاد کہنے لگا مسلم بن عقیل تم ہی گمراہ ہیں، تیرا حسین بھی گمراہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ویکھو شیر دی شان، پتہ ہے کہ ظالم من قتل کروا دے گا حالت قید دے اندر نے، لیکن گھبرائے نہیں، سینہ تان کے فرمایا اے ظالمہ تم گمراہ ہیں، تیرا لیڈر یزید گمراہ ہے۔ علماء نے لکھیا توتی و توتی جواب دیتا ہے،
فرمایا تو گمراہ ہے، تیرا یزید لیڈر گمراہ ہے، اوے میں گمراہ نہیں، میرا حسین گمراہ نہیں، سنے تو کی جاننا ہے، لقد شرفنا اللہ تعالی بمحمد، اوے اسی تے آل رسول دی وجہ تو رب نے ساڈا شان دوواں جہاناں دے اندر بلند کر چھڈیا۔ تو نہ گمراہ ہے نہیں، غصے دے اندر آیا، کہنے لگا مسلم بن عقیل نو گورنر ہاؤس دی بلائی منزل تے لے جاؤ تے شہید کر دیو، شہید اس طرح کرو کہ سر زمین دی طرف آوے تاکہ لوگوں نو پتہ چلے جیڑا بھی یزید دے نال ٹکراندا او دا انجام کی ہوندا ہے۔ تے آپ رو پے نے تانا دے کے کہنے لگا مسلم بن عقیل اوہی تے کہندے ہو شہادت سینے نال لاواں گے، جدوں موت دا سنی تے ڈر گیا، بزدل نکلیا، فرمایا ظالمہ میں بزدل نہیں نکلیا، میں اپنی موت تے نہیں رو رہا، میں تے او رو رہا کہ حسین نال میں وفا کر کے جا رہا، حسین نو خط میں لکھیا سی کہ کوفے آ جا، ہن کوئی ہے تہاڈے اندروں جڑا حسین تک میرا پیغام پہنچا دے کہ کوفہ نامی کوفہ والے بدل گئے۔ اشعث بن نامی کھڑا آیا، انہیں گیا مسلم بن عقیل انہیں میری پناہ قبول نہیں کی تھی لیکن میں کوشش کروں گا کہ تیرا پیغام حسین تک پہنچا دیں۔ آپ نو لے کے گورنر ہاؤس دی بلائی منزل تے لے گئے نے، جدو تلوار ماری سر زمین آ رہا تے سر ایکو لوگوں نو دستا جا رہا، لوگوں آل بیت دے سر کٹ تے سکدے نے پر ظالم دے کے جھک نہیں سکدے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دے ننے جے دو شہزادے بھی آپ دے نال گئے سن، اللہ اکبر، وہ ایک گھر دے اندر موجود سن، جدو پتہ چلیا آپ دے باپ نو شہید کیتا گیا تے او جڑا گھر دے اندر رکھن والا قاضی سی وہ پیار کرن والا سی، انہیں جدو بچیاں پیار کیتا نا سر تے ہاتھ رکھیا تے بچے آندے نے بابا انج لگدا ہے تو اج پیار ساڈے نال انج کرنا پیا جیوں یتیماں نال پیار کریدا، کیا پتر تہاڈا پیو شہید ہو گیا تے ہن ایک آپشن ہے جڑا مدینے قافلہ جاندا ہے، میں